ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 38 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں سے کچھ آیتوں کا ترجمہ گزشتہ جمعہ ہو چکا تھا لیکن ان کی تفسیر رہ گئی تھی۔ آنے والی آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیے ہیں، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دیگر قوموں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ جس طرح آپ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہیں، تو اس سے آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر قوم میں ایسا ہوا ہے۔ اور تسلی اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی بھی قوم اپنے نبی کو نہیں مانتی ہے اور سرکشی پر اترتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ عذاب میں گرفتار کیا ہے، ان کا بھی وقت ایک مرتبہ آنے والا ہے۔ اس طرح سے جو ہے گزشتہ نبیوں کے واقعات کو بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سورے کے شروع سے تقریباً آخرت کا بیان ہو رہا تھا، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اسی کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے آگے کچھ مثالیں دے رہے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا بنا کر پیدا کیا، تو دنیا اس کا بھی جوڑا ضروری ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت کو ثابت کرنے کے بعد پھر توحید کی کچھ باتیں اور رسالت سے متعلق کچھ باتیں بتا کر آخر میں انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، اس طرح کی کچھ باتیں آخر میں بتا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں، یعنی وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً، اس سے پہلے والی آیت میں آیا ہے کہ ہم نے نشانی چھوڑ دی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں، اسی طرح وفی موسیٰ، اور ہم نے نشانی چھوڑی ہے موسیٰ علیہ السلام میں، اذ ارسلناہ، جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون، فرعون کے پاس،
बिसुल्तान मुबीन, खुली हुई दलील देकर, वाज़ह दलील देकर। फतवल्ला, तो उसने रूह गर्दानी की, उसने अपने मुंह को फेरा, बिरुकनिही, अपनी ताकत के साथ या अपने लश्कर के साथ। वक़ाला, और उसने कहा, साहिरुन, मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं, औ या मजनून, दीवाने हैं। फ़अख़ज़नाहु, तो फिर पकड़ा हमने उसको, वजुनूदहु, और उसके लश्करों को। फ़नबज़नाहुम, फिर हमने फेंक दिया उन सब को, फिल यम्मी, समंदर में। वहुवा मुलीम, इस हाल में कि फ़िरऔन मलामत के काबिल था। वफ़ी आदिन, और कौम आद में भी नशानी हमने छोड़ी है, इसमें भी नसीहत है। इज़ अरसलना, जिस वक्त हमने भेजा, अलैहिम, उन पर, अर्रीहल अक़ीम, नामुबारक हवा को, खैर से खाली हवा को, बांझ हवा को हमने उन पर भेजा। मा तदरु मिन शैइन, वो हवा नहीं छोड़ती है किसी चीज को, अतत अलैहि, जिस पर से वो गुजरती है, इल्ला, मगर, जअलतहु, वो हवा उस चीज को बना देती है, कर्रमीम, भूसे की तरह। वफी समूदा, और कौम समूद में नसीहत है, हमने आयत नशानी छोड़ी है। इज़ क़ील लहुम, जब उनसे कहा गया, तमत्तउ, तुम फायदा उठाओ, हत्ता हीन, एक वक्त तक के लिए। फ़अतौ, तो उन्होंने सरकशी की, अन अम्रि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु, फिर पकड़ा उनको ज़लज़ले ने, आवाज ने, जोर की आवाज ने, ज़लज़ले ने उनको पकड़ा। वहुम यंज़ुरून, जबकि वो देख रहे थे। फ़मस्तताउ मिन क़ियामिन, चुनाचे वो खड़े भी नहीं हो सके। वमा कानू मुतसिरीन, और वो बदला लेने वाले नहीं थे। वक़ौम नूह मिन क़ब्ल, और नूह अलैहिस्सलाम की कौम को इससे पहले, यानी हमने हलाक किया। इन्नहुम कानू कौमा फासिकीन, यकीनन ये लोग गुनहगार थे, फासिक थे। पहले यहाँ तक की आयतों की तफसीर इंशाअल्लाह कर लेंगे, इसलिए कि गुज़िश्ता यहाँ तक का तर्जुमा हो चुका था। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए, मुसलमानों को तसल्ली देने के लिए, और दूसरी तरफ कुफ्फार को डराने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान कर रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम में नशानी छोड़ी है। इज़ अरसलनाहु इला फ़िरऔन बिसुल्तानिम मुबीन, जिस वक्त हमने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास खुली हुई दलील देकर भेजा। यदे बैज़ा और आसा, ये नशानियां अल्लाह ताला जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देकर दरबार में भेजे फ़िरऔन के। वो जो आसा था, उनके छोटे मोटे जो अजदहे थे, सांप थे, उनको खा गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने बगल में हाथ डालकर निकाले तो वो सूरज से ज्यादा चमकने लगा। तो ये आम इंसानों का हाथ ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये बड़ी बड़ी निशानियां जो कोई इंसान नहीं कर सकता था, इंसान तो दूर की बात, जादूगर, बड़े से बड़ा आम इंसान से बढ़कर जादूगर भी वो काम नहीं कर सकता था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, जबकि वो जमाना ही जादूगरी का था। उस वक्त जादूगरी गालिब थी। उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े जादूगर दुनिया भर के कुछ नहीं कर सके, ऐसा मौजिजा पेश नहीं कर सके। तो उनको समझ में आ गया कि ये जादू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी हैं। मगर फिर भी उन्होंने क्या किया, नबी को नहीं माना। फतवल्ला बिरुकनिही, तो फिरौन अपनी ताकत को लेकर फिर गया। ताकत से मुराद हर बादशाह की ताकत, उसका लश्कर, उसका माल, उसकी हुकूमत होती है। तो वो अपने इस ताकत की वजह से फिर गया या अपनी ताकत को लेकर फिर गया। खुद भी इस्लाम नहीं कबूल किया और अपने कौम के लोगों को भी इस्लाम कबूल करने से रोका। जब जादूगरों ने फिरौन के दरबार में ऐलान किया कि हम आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाएंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये जादू नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम पेश कर रहे हैं। तो तब फिरौन ने उनको धमकी दी थी कि मैं तुमको कत्ल कर दूंगा, तुमको जो है सूली पर लटका दूंगा, इसी धमकी दी थी। तो बहरहाल ना खुद इस्लाम कबूल किया, ना दूसरों को इस्लाम कबूल करने की तरगीब दिया, सबको लेकर फिर गया। और मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम क्या लगाया, साहिरुन औ मजनून, कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं या दीवाने हैं। यानी इनका ये जो मौजिजा है, ये मौजिजा गोया जादू है। और इनकी जो बातें हैं तौहीद से मुताल्लिक, ये बातें बहकी हुई बातें हैं, दीवाने की जैसी बातें हैं। तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर भी कहा, दीवाना भी कहा। आगे आयतों में आ रहा है कि करीब हर कौम ने अपने नबी को ये दो इल्जाम दिए हैं।
ہر قوم اپنے نبی کو یہ بولتی تھی، کیونکہ نبی کیا کرتے تھے، اپنے قوم کے سامنے معجزات پیش کرتے تھے، تو وہ معجزے اور جادو میں فرق نہیں سمجھتے. حالانکہ اللہ نے ان کو سمجھایا تھا فرعون کے دربار میں، اس کے باوجود سمجھنا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو معجزہ تھا اس معجزے کو بھی جادوگری کا نام دیا. اس طرح سے جو ہے چھٹکارے کا ایک راستہ انہوں نے اختیار کیا. اور پیغمبر جو اپنی قوم کو ہدایت کی باتیں بتاتے تھے، وہ باتیں چونکہ وہ شرک کے خلاف ہوتی تھیں، ان کے اپنے مزاج کے خلاف ہوتی تھیں، اس لیے ان باتوں کی وجہ سے پیغمبر کو کیا کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے. یہ جو ہے سہنا پڑتا ہے نبیوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پکڑا فرعون کو اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے اس کو سمندر میں پھینک دیا. چنانچہ وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون جیسے ہی بیچ سمندر میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے دریا کا دونوں طرف کا پانی مل گیا، اور وہ اپنی طاقت کے نشے کے باوجود، اپنے لشکر کی قوت کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ بے لاشا لکڑی کی طرح جو ہے بن گیا اور وہاں غرق ہو کے ختم ہو گیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، درحال کہ وہ ملامت کے قابل ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون جو کام کیا تھا وہ کوئی اچھا کام نہیں تھا، بلکہ وہ ملامت کے قابل تھا، غلط کام تھا، اور اپنی قوم کو بھی اسی میں جو ہے وہ ڈھکیلنے کی کوشش کیا. تو اللہ اس واقعے سے نصیحت دینا چاہ رہے ہیں کہ فرعون جس کی بادشاہت، اکیلی بادشاہت، اور جس کو تقریباً 500 سال تک سر میں درد تک نہیں آیا، اتنی بڑی عمر، اتنی بڑی طاقت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو جب عذاب کا وقت آیا تو ختم کر کے رکھ دیا. ان کی تو 50-60 سال کی عمر ہے، ان کے پاس ویسی بادشاہت نہیں ہے، یہ کمزور ہیں بدن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور ہے. ان کو عذاب میں گرفتار کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ وفی عاد، اور قوم عاد میں، یعنی نشانی ہے اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا کو بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کے 5 نسلوں کے بعد تقریباً غالباً قوم عاد آئی. حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد، اور حضرت آدم بلکہ 2500 سال کے قریب جو ہے یہ قوم آئی تھی، قوم عاد. نوح علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں کر رہے ہیں کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم دنیا میں نہیں پیدا کی گئی تھی، اتنی طاقتور، اتنی اونچی، ہر اعتبار سے ان کو اللہ نے جو ہے مضبوط بنایا تھا. لیکن اس طاقت کو، اس صلاحیت کو اللہ کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اللہ کے خلاف انہوں نے استعمال کیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا، ہم نے ان پر نامبارک ہوا کو بھیجا. ہوا جو چلتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوا بارش سے پہلے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مبشرات، بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں وہ خوشخبری دینے والی ہوا ہوتی ہے جس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. وہ ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو لوگوں کی گرمی کم ہوتی ہے اور لوگوں کو ایک خوشخبری ملتی ہے کہ اب اس ہوا کے بعد بارش ہونے والی ہے. تو ایک ہوا تو مبارک باد ہوا ہے جو لوگوں کو خوشخبری دیتی ہے، لیکن یہ جو ہوا تھی جو اس قوم پر آئی، یہ ہوا خیر سے خالی تھی، مبارک باد ہوا نہیں تھی، برکت سے خالی ہوا تھی. چنانچہ اس ہوا کے بارے میں فرماتے ہیں ما تذر من شیء اتت علیہ، وہ ہوا کسی چیز پر سے نہیں گزرتی تھی الا جعلتہم کررمیم، مگر اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیتی تھی. جس طرح ہڈی بالکل سڑ کر گل کر بالکل پاؤڈر بن جاتی ہے، اس طرح سے جو ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے قد والے، اتنی زبردست طاقت رکھنے والے، جب ہوا ان پر آئی تو ایسا ان کو جو ہے دن اور رات، 7 دن 8 رات تک، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ان کو جو ہے ہوا لے کر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر پٹکتی رہی. اس کے بعد جو ہے اس قوم کو اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دیا. وہ بالکل جو ہے بے لاش ہو گئے، لکڑی کی طرح گر گئے. کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایک جگہ اللہ فرمانے کہ کھوکھلے درخت کی طرح وہ گر کر ہلاک ہو گئے. تو اللہ فرمانے کہ یہاں ان کے اوپر ہم نے عذاب بھیجا، اور یہ عذاب یہ ہوا جس پر سے بھی گزرتی تھی اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتی تھی. یعنی جس کو بھی ہلاک کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا اس پر سے وہ گزرتی تھی، تو کوئی اللہ کے اس عذاب سے نہیں بچا. تو فرعون کو اللہ نے کون سا عذاب دیا؟ پانی کا. اور ان کو عذاب دے رہا اللہ ہوا کا. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین، اور سمود میں نشانی ہے، نصیحت ہے
اذ قیل لهم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین۔ قوم سمود کے جو پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور قوم عاد اور قوم سمود رشتے دار بھائی تھے۔ عاد اور سمود رشتے دار تھے۔ پہلے قوم عاد پر عذاب آیا تو یہ جو قوم سمود تھی یہ انہی گھروں میں جا کر بس گئی جن گھروں میں ایک وقت قوم عاد رہا کرتی تھی۔ ان کے عذاب کو دیکھا، ان کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا، مگر نصیحت حاصل نہیں کرے۔ اپنے بھائیوں کو برباد ہوتا ہوا دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرے، اسی سرکشی کے اندر جو ہے گرفتار رہے، تو پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ ہم کو ایک سخت چٹان کے اندر سے اونٹنی نکال کر بتاؤ۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے کا مطالبہ پورا کیا، لیکن جب وہ اونٹنی باہر نکلی تب بھی وہ اسلام قبول نہیں کیے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ معجزے کے بارے میں ایک اصول اس سے پہلے بھی آیا ہے تفسیر میں کہ کچھ معجزے ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام یا کوئی بھی نبی اپنی طرف سے خود ظاہر کر دیتے ہیں قوم کے مطالبے کے بغیر، لیکن کچھ معجزے ایسے ہوتے ہیں جو قوم کے مطالبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے کرتے ہیں۔ تو ایسے جو معجزے ہوتے ہیں جو قوم نے مطالبہ کیا کہ یہ معجزہ پیش کرو تو ہم مانیں گے، تو اگر وہ معجزہ اللہ نے پورا کر دیا پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو اب ان کا آخری انجام ہلاکت ہی ہے۔ 15ویں پارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے جو مطالبات کیے تھے، جو الگ الگ قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا تھا، ان کا ذکر ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے لیے سونے کا گھر بنا دو، آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ۔ ایسے عجیب عجیب معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے لوگوں نے مانگا تھا، لیکن ان معجزات کو نبی علیہ السلام نے پورا نہیں کیا، کیونکہ اگر اللہ ان معجزات کو پورا کرتے اور پھر بھی قریش نہیں مانتے تو امت ہی ختم ہو جاتی۔ تو یہاں انہوں نے اپنے مانگے ہوئے معجزے کو سامنے دیکھنے کے باوجود بھی انکار کیا، تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کم سے کم اس اونٹنی کی حفاظت کرو۔ وہ اونٹنی اللہ کی طرف سے آئی تھی اور عجیب اس کی خلقت تھی، وہ جب پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تھی تو پورا پانی پی لیتی تھی، تو اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لہا شربم ولکم شرب یوم معلوم یہ کہہ کر بتا دیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن سب لوگ جو ہے پانی پیئیں گے۔ تو جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی گاؤں کا کوئی آدمی پانی نہیں لے سکتا، لیکن جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس کے دودھ کی وجہ سے سب لوگوں کے برتن بھر جاتے تھے۔ جتنا ان کو پانی ملتا تھا اتنا دودھ ملتا تھا، تو ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ایک دن گھڑے بھر بھر کے پانی مل رہا ہے اور دوسرے دن گھڑے بھر بھر کے دودھ مل رہا، اس پر وہ راضی نہیں ہوئے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ پانی پورا ہم کو ملے، تو صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو انہوں نے جو ہے ذبح کرنے کا، ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ قوم کی 2 لڑکیوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر کوئی ان کو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا تو ہم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال ایک لالچ میں آ کر 2 لوگ گئے اور جا کر اس کے پیروں کو کاٹ دیا اور اس اونٹنی کو مار دیا۔ تو اب جب حضرت صالح علیہ السلام کو علم ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے اڑاؤ، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن وہ لوگ نہیں مانے، چنانچہ ان کے چہرے حضرت صالح علیہ السلام کے بقول ایک دن زرد ہو گئے، ایک دن سیاہ ہو گئے، ایک دن لال ہو گئے، اس طرح سے ترتیب وار ان کے چہرے بدلتے گئے۔ پہلے دن پر وہ سدھرے نہیں، دوسرے دن پر بھی نہیں سدھرے، تیسرے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کیا عذاب تھا؟ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو سخت زلزلے نے، سخت آواز نے ان کو پکڑا۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے زلزلہ بھی آیا اور زور سے چیخ بھی آئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ قوم ہلاک ہو کر رہ گئی۔ فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب عذاب آیا تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکے، اس کا مقابلہ کیا کرتے عذاب کا، کھڑے بھی نہیں ہو سکے۔ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، اور وہ بدلہ لینے والے نہیں تھے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا تھا، اس عذاب کو روک کر اللہ سے بدلہ لیں یا پیغمبر سے بدلہ لیں، بدلہ لینا تو دور کی بات، وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکے۔
جیسے جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں وہ برباد ہو گیا. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ایسا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں دوسرا واقعہ بتا رہے ہیں. یہاں پر زلزلہ کس کا آیا؟ چیخ کا اور زمین کے پھٹنے کا. تو کسی قوم کو پانی کا, کسی قوم کو ہوا کا, کسی قوم کو جو ہے زمین پھٹنے کا جو ہے عذاب دے رہے ہیں. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ, اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی اس سے پہلے ہم نے ہلاک کیا ہے. نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے ہے. قرآن کریم میں خود ان کے نام سے ایک سورہ ہے اور الگ الگ پاروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ اپنے موقع پر تفصیل اس کی آئے گی. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تقریباً 950 سال اپنی قوم میں محنت کی. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سے 50 سال کم رہے, یعنی 950 سال رہے, محنت کیے, لیکن کچھ لوگوں کے علاوہ اسلام کوئی قبول نہیں کیا. تو پھر اسلام قبول کرنا چھوڑ کر جو اسلام قبول کرے تھے ان کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. منو سمرتی کا جو قانون آج برہمن وغیرہ مانتے ہیں, حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم نے ابھی گزشتہ 2-3 دن پہلے ایک بیان کیا تھا. اس میں حضرت نے حضرت نوح علیہ السلام ہی کے واقعے پر پورا بیان کیا. بہت لمبا بیان تھا. اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو آج ہمارے برادران وطن میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں, بلکہ لوگوں کی 4 کیٹیگری ہونی چاہیے. ایک اعلیٰ درجے کے لوگ اور باقی اس کے نیچے کے درجے کے, باقی اس کے نیچے کے درجے کے. یہ قوم میں جو 4 حصوں کو تقسیم کرنے کا منو سمرتی کا جو قانون لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اصل میں نوح علیہ السلام کے قوم سے یہ عادت آئی ہے. ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں, وہ جو نوح علیہ السلام کو نہیں ماننے والے تھے, ان کے پاس مال تھا, سب کچھ اللہ کی نعمتیں تھی. تو نوح علیہ السلام کی بڑی محنت کے بعد کچھ لوگ کمزور درجے کے جو اسلام قبول کیے تھے, ان سے ان لوگوں نے کہا اگر تم نوح علیہ السلام پر اسلام لاؤ گے تو ہم تم کو کھیت میں کام کرنے نہیں دیں گے, ہم تم کو مزدوری پر نہیں رکھیں گے, تمہارے لیے روزی روٹی تنگ کر دیں گے. ایسا کر کے جو ہے ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ نے خود ان کو بتایا تھا نوح علیہ السلام کو, وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا کہ جتنے ایمان لانے تھے وہ لا چکے ہیں, اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایک بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. جب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, یہ لوگ زندہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ایمان لائے ہیں ان پر اتنا ظلم کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان کو چھوڑ دیا تو کتنا بڑا وبال ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ, یہ جو اسلام قبول نہیں کرتے ہیں, آپ خود بتا رہے ہیں کہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں, تو پھر ان کو زندہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ ان کو زندہ رکھیں گے تو یہ اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے, بلکہ ان کی اولاد بھی جہنم میں جائے گی. جہنم میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, اور اوپر جو اسلام قبول کیے ہیں وہ جو ہے خطرے میں پڑ جائیں گے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی, تو اس بددعا کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا. طوفان نوح مشہور طوفان ہے, اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا. اللہ فرما رہے انہم کانوا قوما فاسقین, یہ سب لوگ گنہگار تھے, فسق کرنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے. عذاب کی شکل الگ الگ ہو سکتی ہے, کہیں ہوا کی شکل میں, کہیں پانی کی شکل میں, کہیں زلزلے کی شکل میں, کہیں آگ کی شکل میں, اور کہیں آپسی جھگڑوں کی شکل میں. 7ویں بارے میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ أَوْ يَلْبِسَكُمْ فَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ, کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کریں گے یا تو آسمان سے یا پھر زمین سے, یا کبھی اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں لڑائیں گے, آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنیں گے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. آج گھروں میں جو بے چینی ہے, بے سکونی کا جو ماحول ہے, باپ بیٹے سے راضی نہیں ہے, بیٹا باپ سے راضی نہیں ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے, ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہ کر بھی ایک دوسرے کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں. 4 مسلمان اگر ملتے ہیں تو سمجھ جاؤ 5واں کندھا اوپر ہے, جنازہ اوپر ہے, تبھی جا کر 4 مسلمان مل رہے ہیں, ورنہ 4 مسلمان مل کر چلنے تیار نہیں ہے. 4 مسلمان مل کر کب چلیں گے؟ جبکہ اوپر کوئی جنازہ ہو, تو تب جا کر 4 ایک جگہ اکٹھا ہوں گے, ورنہ اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. میری مرضی, میرا مذہب, میرے
ہر ایک اپنا چلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس طرح کی جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اللہ کا عذاب شکل بدل کے آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کا عذاب دیں. گھروں کے اندر لڑائی کا ہونا، بے سکونی کا ہونا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں کبھی سکون نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا ہاتھوں سے اور یقیناً ہم کشادہ کرنے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا چنانچہ ہم کیا ہی بہترین بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز سے دو جوڑے پیدا کیے، اور ہم نے ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، چنانچہ دوڑو، لپکو اللہ کی طرف. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ سے ڈرانے والا ہوں کھل کر. میں تمہارے لیے یعنی تم کو اللہ سے ڈرانے والا ہوں کھل کر. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا کو نہ ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تم کو اللہ سے ڈرانے والا ہوں کھل کر. کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے ہیں، یعنی مکے کے لوگوں سے پہلے کے جو لوگ ہیں، نہیں آیا ان کے پاس من رسول کوئی پیغمبر. اسی طرح مکے کے لوگوں سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا الا قالوا، مگر انہوں نے کہا ساحر، یہ پیغمبر جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ ہے. اتواصوا بھی، کیا یہ لوگوں نے ایک دوسرے کو مرتے وقت وصیت کی؟ کہ ان قوموں نے ایک دوسرے کو مرتے وقت وصیت کی کہ ہر ایک اپنے پیغمبر کو یہی 2 باتیں بولنا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے ہم قوم طاغون، وہ سرکش قوم ہے، نافرمان قوم ہے. فتول عنہم، چنانچہ آپ ان کی طرف سے ہٹ جائیے. فما آت بملوم، چنانچہ آپ ملامت زدہ نہیں ہیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. وذکر، اور آپ سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکر تنفع المؤمنین، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسان کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان کو مگر یہ کہ اس لیے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا انسان اور جنات سے کوئی روزی. ما اريد، میں نہیں چاہتا، منہم، ان سے، من رزق، کوئی روزی. وما اريد، اور میں نہیں چاہتا، ان یطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق، کیونکہ اللہ ہی رزق دینے والے ہیں. ذو القوتی، طاقت والے ہیں. المتین، مضبوط ہیں. فإن للذین ظلموا، یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً، ڈول بھر گیا ہے. یقیناً ظلم کرنے والوں کا ڈول بھر گیا ہے. مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے پہلے والے لوگوں کا ڈول بھر چکا تھا. فلا یستعجلون، چنانچہ وہ جلدی نہ کریں عذاب کے بارے میں. فویل، چنانچہ خرابی ہے. للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کفر کیے. من یومہم الذی، ان کے اس دن سے. الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں یہ بتا رہے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش کو دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت کی نشانی کے طور پر ذکر کر رہے ہیں. جہاں یہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ مکے کے جو مشرک تھے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے. آخرت نہیں ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، جزا اور سزا نہیں ہے، ایسا کہتے تھے. تو آخرت نہیں ہوگی، مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، یہ کہہ کر اصل میں اللہ کی قدرت پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. کیسے پیدا کر سکتے ہیں جبکہ ہم اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہمارا پاؤڈر بن جائے گا، تب ہم کو کیسے اللہ زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن بات ہے. ذالک رجع بعید، یہ تو ناممکن، محال، امپاسبل ہے.
ایسا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آخرت کا، قیامت کا انکار حقیقت میں اللہ کی قدرت کا انکار ہے. تو اللہ تعالیٰ قدرت کو ثابت کر رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو ہم نے بنایا، بِأَيْدٍ، ہاتھوں سے. اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں؟ اللہ کی شان کے مطابق ہیں. یہ آیتیں ان کو بولتے ہیں متشابہات، یعنی ان کا ترجمہ معلوم ہے مگر ان کا اصل مطلب کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ایسی آیتیں قرآن میں ہماری آزمائش کے لیے اترتی ہیں. جیسے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہی الف لام میم. سورہ بقرہ کا پہلا ہی لفظ ایسا ہے جس کا ترجمہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب اس کے بعد کی باقی آیتوں کا ترجمہ معلوم ہے. کیوں اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں قرآن میں اتارے جن کا ترجمہ نہیں معلوم؟ کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جن کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جن کا ترجمہ تو معلوم ہے لیکن ان کی مراد نہیں معلوم. ایسی دونوں طرح کی آیتوں کو متشابہات بولتے ہیں. اور ایسی آیتوں کو اتارنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جو چیزیں تم کو سمجھ میں آ رہی ہیں ان پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے. کیونکہ انسان کی جو عقل ہے وہ ایک حد تک کام کرتی ہے، جہاں عقل کام کرنا بند کر دے اس کے آگے وحی کام کرتی ہے. تو تم کو وحی پر اتنا بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہو کہ جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ تو ہم مانتے ہی ہیں، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بتانے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کی شان کے مطابق اللہ نے بنایا. اللہ کی طرف تعظیم کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، چوڑا کرنے والے ہیں. آسمان زیادہ چوڑا ہے زمین کے مقابلے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسعت دینے والے ہیں، کشادہ کرنے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کیا ہی بہترین بچھانے والے ہیں. تو زمین حالانکہ بچھی ہوئی نہیں ہے، زمین گول ہے، بال کی طرح گول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی گول ہو کر بھی اس پر ہم چل رہے ہیں، سو رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، کوئی نہیں گر رہا ہے. تو اللہ نے گول بھی بنایا، اس انداز سے بنایا کہ اس پر سارے کام ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو عجیب حکمت ہے، اللہ کی جو عجیب بناوٹ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کیا ہی بہترین بچھانے والے ہیں. تو زمین بمقابل آسمان کے چھوٹی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ نہیں فرمائے، ہم اور چوڑی کرنے والے ہیں بول کے نہیں بولے. آسمان کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اور چوڑا کیا. بہرحال یہ دونوں قدرت کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں. جب اللہ اتنے بڑے آسمان اور اتنی زمین کو پیدا کر سکتے ہیں تو 6 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا دوبارہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. افعینا بالخلق الاول، اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ پیدا کر چکے ہیں، ایک ماڈل ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے. ماڈل تیار ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. جب ہم پہلی مرتبہ پیدا کرے ہیں تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے لیے تھک جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں تھک سکتے. تو قدرت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ اور ایک طریقے سے آخرت کو سمجھا رہے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے جوڑے بنائے. ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دنیا میں رہنے والی جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، ہر چیز اللہ نے جوڑے کے ساتھ بنائی ہے. جوڑا کس کو بولتے ہیں؟ عام طور سے جوڑا مرد اور عورت سمجھتے ہیں. مرد ہے تو عورت ہے، بکرا ہے تو بکری ہے، مرغا ہے تو مرغی ہے، یہ بھی جوڑا ہے. لیکن اس سے پہلے بات آئی تھی 2 چیزیں مل کر ایک مقصد پورا کرتی ہیں تو اسے کہتے ہیں جوڑا. جیسے چپل کی جوڑی ہے، دونوں کو پہننے پر راستے کی گندگی سے بچیں گے، کانٹوں سے بچیں گے اور ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے بچیں گے. ایک چپل پہن کر آدمی بچ سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کرتا اور پاجامہ جوڑا ہے، اس لیے کہ ایک کو پہننے سے سطر چھپانے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. زمین اور آسمان جوڑا ہے، اوپر سے بارش برستا ہے، یہ غلے اگاتی ہے. فرشتے اور جنات اور شیاطین یہ جوڑا ہے. ایک نورانی مخلوق، ایک نیرانی مخلوق، ایک نور سے پیدا ہوئی، ایک نار سے پیدا ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کا مقابل ہے. اس طرح سے اللہ نے تقریباً سب چیزوں کو کیا کیا؟ جوڑا جوڑا بنایا. اسی طرح دنیا اور آخرت بھی جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو بنایا ہے، یہاں آباد کیا ہے لوگوں کو، تو اللہ فرما رہے اس دنیا کا بھی تو کوئی جوڑا ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اس جوڑے کو بنایا ہے تو کیا اس کو ویسے ہی ویران چھوڑ دیں گے؟ نہیں.
کوئی بھی آدمی 2 فلور بناتا ہے، اب فی الحال نیچے کے فلور میں ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر اوپر جاتا ہے، اسی لیے وہ بناتا ہے۔ کوئی بھی اس لیے اوپر کا فلور نہیں ڈالتا کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں تو بنایا کیوں؟ ایک عام انسان جب اوپر کا فلور ڈالتا ہے تو جانے ہی کے لیے بناتا ہے۔ اللہ فرما رہے جب دنیا کے مقابلے میں ہم نے آخرت بنایا ہے تو یوں ہی بنا دیا ہم نے؟ نہیں، وہاں بھی آپ کو جانا ہے، اسی کو آخرت کہتے ہیں، وہی تمہارے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو ہر چیز کے جوڑے کو دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ یہ دنیا کا بھی ایک جوڑا آخرت ہے، اور اللہ بے جوڑ ہے، اللہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اللہ بغیر دوسرے کے ہی سارے کام کرتے ہیں۔ اسی کو قل هو اللہ احد کہا گیا کہ اللہ بے جوڑ ہے۔ احد کے معنی بے جوڑ، جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تنہا اکیلے اللہ ساری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لیکن باقی ساری چیزیں مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے سب جوڑی دار ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ جب آخرت سمجھ میں آ گئی، آخرت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ ہم اتنی بڑی طاقت والے ہیں، تو آخرت کو سمجھانے کے بعد 2 اور عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے، ایک تو توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ اب تک اللہ تعالیٰ آخرت کو بیان کیے، بیان کرنے کے بعد اصل عقیدہ تو کون سا ہے؟ توحید کا ہے، اس کے بغیر تو کوئی بھی بات معتبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے جب تم کو آخرت پر ایمان آ گیا، آخرت کو تم سمجھ لیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی طرف لپکو، دوڑو، بالکل تیزی کے ساتھ دوڑنے کو بولتے ہیں فَفِرُّوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھاگو، دوڑو یہ لفظ استعمال کریں اللہ کے دین کی طرف۔ اللہ کے دین کا تقاضا آتا ہے تو وہاں چلنا نہیں ہے بلکہ دوڑنا ہے۔ دنیا کمانے کے بارے میں جب اللہ ذکر کر رہے ہیں تو فَامْشُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلو بول رہے ہیں۔ جنت اور مغفرت کا ذکر آتا ہے تو ساریعو، جلدی کرو بول رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے دین کی طرف آنے کی بات آتی ہے تو بول رہے ہیں دوڑو، فَفِرُّوا، چلنا نہیں ہے، ذرا تیز بھی چلنا نہیں بلکہ دوڑنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی دوڑنے کا مطلب کیا؟ ذری بھی دیر نہیں کرنا، کیونکہ جو دوڑتا ہے وہ جلدی پہنچتا ہے۔ تو اللہ کی طرف کیسے دوڑیں گے؟ اللہ کہاں ہے کیا وہاں دوڑنے کے لیے؟ مطلب اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دوڑو، یعنی اللہ کے دین کے قبول کرنے میں کوئی بھی تاخیر مت کرو، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اللہ کے دین کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین، اس لیے کہ میں تم کو اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ یہاں رسالت آ گئی، ففروا الی اللہ میں توحید آ گئی، انی لکم منہ نذیر مبین میں رسالت آ گئی، اوپر آخرت کا ذکر آیا تھا۔ تو اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی طرف دوڑنا ہے، لیکن اللہ کی طرف دوڑنے کا طریقہ بتائیں گے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے دنیا میں جتنے پنڈت ہیں، پجاری ہیں یا عیسائی راہب ہیں، یہ لوگ بھی بیچارے بڑی محنتیں کرتے ہیں، شادیاں کرے بغیر، خواہشات کو مٹا کر، اپنی ہر خواہش کے خلاف وہ کرتے ہیں۔ کھانے کو دل چاہ رہا نہیں کھا رہے، اس لیے کہ نفس کو کچلنا ہے، تو وہ اللہ کو پانے ہی کے لیے ساری محنتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کو پانے کا طریقہ انہوں نے غلط اختیار کیا۔ آج دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ کا انکار کرنے والا نہیں ہے، ظاہری زبان سے ہی بول سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا۔ اول من ولد آدم، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پہلا انسان ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس سے اللہ یہ پیغام دے دیے پوری قوم کو کہ انسان کی کھانے پینے کی ضرورتوں سے زیادہ انسان کے لیے دین ضروری ہے، دین سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے ڈاکٹر کو نہیں پیدا کیے، پہلے کھیتی باڑی کرنے والے کسان کو نہیں پیدا کیے، پہلے کسی اور انسان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا تو وہ دین سمجھانے والا نبی پیدا کیے۔ تو اس سے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دین کی کتنی ضرورت ہے۔ تو یہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تم کو اللہ سے ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے والے کا مطلب کیا؟ ڈرانا الگ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے جیسے پولیس سے ڈرا رہے ہیں، روڑیوں سے ڈرا رہے ہیں، وہ الگ ڈرانا ہے۔ ایک ہے شفقت کے ساتھ ڈرانا، تاکہ یہ آدمی نقصان سے بچ جائے، جیسے باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے، اس کا مقصد
اس کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، تکلیف سے بچانا ہوتا ہے. تو باپ کے الفاظ اگرچہ کڑوے ہوتے ہیں مگر ان کے پیچھے شفقت چھپی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نذیر. تو نبی جو اپنے قوم کو ڈراتے تھے وہ کیسے ڈراتے تھے؟ شفقت کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ اپنے قوم کو سمجھاتے تھے کہ مان لو ورنہ اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے. تو یہاں عذاب میں آ جانا بول کے نہیں، مان لو ورنہ بہت بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو اس طرح شفقت کے ساتھ ڈرانے والے تھے اور کھل کر ڈرانے والے تھے. ایسا نہیں کہ نبیوں نے آ کر لوگوں کو صرف بشارتیں دی، ڈرایا کبھی نہیں ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہیں کہ اللہ خالی ہم نے بشارتیں سنی، جنت کے وعدے سنے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا جہنم بھی ہے بول کے. اگر معلوم ہوتا تو ہمیں عمل کر لیتے. ایسا نہیں، مبین کھل کر ہم نے تم کو کیا کیا؟ ڈرایا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. آگے اللہ تعالیٰ جو شرک کی نفی کر رہے ہیں. ایک تو توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، اور دوسرا رسالت ہے، نبی علیہ السلام کو پیغمبر ماننا. تیسری چیز ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو نہیں ماننے والوں کے لیے اللہ جواب دیے کہ اللہ کو مانو، اور جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مانتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو مت بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تم کو کھل کر ڈرانے والا ہوں. اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پر کافروں سے خطاب کر کے بتا دیے، اور یہاں دوسری آیت میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، اور قبروں میں جو ولی دفن ہیں انہی کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا سمجھتے ہیں. تو جو ایسا سمجھتا ہے تو صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے. تو ایسے مسلمانوں کو بھی ڈرانے کے لیے اللہ دوبارہ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تم کو کھل کر ڈرانے والا ہوں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مکے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ مکے والے جو آپ کی رسالت کا انکار کیے ہیں، مکے والے اللہ کو مانتے تھے. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، آج بھی دنیا کا اختلاف توحید کو لے کر نہیں ہے، رسالت کو لے کر ہے. ابھی میں نے جیسے بتایا تقریباً دنیا اللہ کو مانتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ کے ساتھ رام اور کرشن، یا اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے ساتھ حضرت علی، ایک نے ایک کو جوڑا. تو اللہ کو تو سب مانتے ہیں، لیکن اصل اختلاف کس پر آ رہا ہے؟ رسالت پر آ رہا ہے کہ رسالت کو نہیں مان رہے. یہودی اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن نے ان کو مشرک کہا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اللہ تعالیٰ مشرک کہا ان کو، یہودیوں کو. عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے. تو رسالت بھی بہت بڑا عقیدہ ہے، اس لیے کہ نبی کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے، اس لیے کہ نبی تو اپنی طرف سے نہیں ہے، اپنی بات تو نہیں بتاتے، اللہ کی بات بتاتے ہیں. تو قاصد کا انکار اصل بھیجنے والے کا انکار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح انہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا، ما اتى الذین من قبلہم من رسول، ان مکے والوں سے پہلے لوگوں کے پاس بھی کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا، الا قالوا ساحر او مجنون، مگر وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. یعنی جو بھی پیغمبر اس قوم سے پہلے آئے ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں میں سے، ہر قوم نے اپنے نبی کو یہی کہا کہ تم جادوگر ہو یا پھر تم دیوانے ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کی بات ایک جیسی ہی ہے، سب کی بات ایک جیسی ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں اتواصوا بہ، کیا انہوں نے مرتے وقت ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ قوم عاد نے مرتے ہوئے قوم سمود کو کیا وصیت کی تھی کہ دیکھو ہم اپنے نبی کو کیا بول رہے ہیں؟ جادوگر بول رہے ہیں، دیوانہ بول رہے ہیں، تم بھی حضرت صالح علیہ السلام کو یہی بولنا. ایسا وصیت کر کے مرے ہیں کیا؟ حالانکہ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے کبھی ملی ہی نہیں ہے، تو پھر ایک ہی جیسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر قوم نے اپنے نبی کو 2 الزام دیے ہیں، جادوگر اور دیوانہ. تو سب کی بات ایک ہی جیسی کیوں ہے؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہر قوم نے اپنے بعد والی قوم سے یہ کہا ہے کہ بھئی تمہارے پاس بھی اگر کوئی نبی آئے تو ان کو جادوگر یا دیوانہ بول دو.
یہ جواب صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری قومیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہی نہیں ہیں تو وہ ان کو وصیت نہیں کر سکتی. پھر دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسری وجہ اللہ فرما رہے ہیں بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ سرکش قوم ہے، یعنی حد سے آگے بڑھی ہوئی نافرمانی میں آگے بڑھنے والی قوم ہے. تو معلوم ہوا کہ جو بھی نافرمانی میں تلتا ہے تو وہ مصلح کو جادوگر یا دیوانہ کہتا ہے. تو یہی بات تھی، سب میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ اللہ کی فرما برداری سے ہٹ گئے تھے. تو یہ فرما برداری سے ہٹنا ان کو جو ہے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ ہر ایک نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا. فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے. فما انت بملوم، اس لیے کہ آپ ملامت کی ہوئے نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے، مکے کے لوگ، آپ ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں، الگ الگ طریقوں سے سمجھا رہے ہیں، ہر وقت سمجھا رہے ہیں، مگر پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو زبردستی منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں مانے تو خود نعوذ باللہ آپ پر اللہ ملامت کریں گے، آپ کو اللہ برا بھلا کہیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا کام کیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری کھل کر دین کی دعوت دینا ہے، صحیح طریقے کے ساتھ دین کی دعوت دینا ہے. اگر ہم صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اگر دعوت دے دیں گے، پھر اگر سامنے والا نہیں مانتا ہے، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، پھر اگر کوئی گمراہ ہونے والا گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی سے تم کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ پر اس کی وجہ سے ملامت نہیں کی جائے گی، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے. فما انت بملوم، آپ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. وذکر، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جائے ہی نہیں رہے. چھوڑ دینے کا مطلب وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے زیادہ فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ ان کو دعوت نہیں دینا ہے. ابو جہل، ابو لہب آپ کا مسلسل انکار کرے گا، مگر یہ سوچ کر آپ جو ہے مایوس مت ہو جانا، اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہی ہیں، لیکن دعوت تو ان کو دیتے ہی رہنا ہے، آخر وقت تک ان کو دعوت دیتے ہی رہنا ہے. وذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. نصیحت تو نبی پوری قوم کو کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی کرتے ہیں، کافروں کو بھی کرتے ہیں. لیکن کافروں کو نصیحت کرنے سے کیا ہوگا؟ نبی اپنی رسالت کو پہنچا دیے بول کے اپنی حجت پوری کر لیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا تھا، تم کو دعوت دیا تھا، مگر تم نہیں مانے، اب میں کیا کروں، میرا کام تو میں پورا کر دیا بول کے اللہ کے سامنے ایسا بول کے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. یہ فائدہ ہوگا کافروں کو نصیحت کرنے کا. لیکن ایمان والوں کو نصیحت کریں گے تو وہ ایمان والوں کو کیا کہا کہ نصیحت کیا کرے گی؟ فائدہ دے گی. تو اسی لیے جو ہے بیانات ہوتے رہتے ہیں. فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آگے اللہ تعالیٰ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب قریب ہر قوم نے اپنے نبیوں کا انکار کیا ہے تو پھر اللہ نبیوں کو بھیج کیوں رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا انکار ہو گیا تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے کیوں؟ ان کا بھی تو انکار کریں گے نا، بھیجے کیوں آپ؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب ہر قوم اپنے نبی کا انکار کر رہی تھی، اللہ کو معلوم ہے، اللہ بتا رہے ہیں، تو جب ایک قوم نے اپنے نبی کو انکار کر دیا، 2-4 لوگوں نے انکار دیا، 1000-2000 لوگوں نے انکار کر دیا، تو آپ نبیوں کو روک لیتے، اے اللہ آپ پھر بھی نبیوں کو کیوں بھیجے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ اصل نبیوں کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان اور جنات مکلف مخلوقات ہے. اللہ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا، 18,000 مخلوق یا 40,000، ان میں 2 ہی مخلوق ایسی ہے جن کو عبادت لازمی ہے، مکلف مخلوق. باقی چرندے پرندے ان کو یا گھاس پیڑ پودے ان پر عبادت لازم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے دنیا میں انسانوں کو رکھا ہے، جنات کو رکھا ہے، ان کی رہبری کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ ان کی رہبری کرنا ہے، تو رہبری کرنے کے لیے اللہ تو اتر کے نہیں آئیں گے، تو پھر کس کو بھیجیں گے؟ نبیوں کو بھیجیں گے. تو چونکہ دنیا میں انسانوں کو رہنا ہے، دنیا میں انسان رہیں گے تو نبیوں کا رہنا بھی ضروری ہے، یا نبی کے ماننے والے متبعین کا رہنا بھی ضروری ہے. اور جب
نبی بھی نہیں رہیں گے، نبی کے ماننے والے بھی نہیں رہیں گے، ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو حدیث میں آتا ہے کہ آخری مرتبہ اگر کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو اس کے 40 سال تک قیامت نہیں آتی، 40 سال تک قیامت نہیں آتی. اور جب دنیا میں اللہ بولنے والے ختم ہو جائیں گے تو وہی قیامت کے قائم ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو اس لیے کہ دنیا میں انسان بھی موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، ان کی رہبری اللہ کی ذمہ داری ہے. تو ان کی رہبری کے لیے ہم کو نبیوں کو کیا کرنا ہے؟ بھیجنا ہے. ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہ مانے. اللہ دین کو زبردستی لازم نہیں کر رہے. اللہ نے نفع اور نقصان سمجھا دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے جو ہے لوگوں کو سمجھا دیے، اور اس کے ساتھ اللہ نے اختیار بھی دے دیا. زبردستی اسلام قبول کرنے پر بھی اللہ نے نہیں کی، نہ قبول کرنے پر بھی اللہ نے زبردستی نہیں کی. دونوں راستے اللہ نے کھلے رکھ دیے. عقل اللہ نے دی ہے، اس کو استعمال کرو، نبیوں کی باتوں پر غور کرو، پھر جو ہے صحیح راستہ اختیار کرو. یہی اصل انسان کی آزمائش ہے، یہی اللہ جو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے. تو اسی مقصد کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عبادت کے لیے پیدا کیے بولے ہیں، تو عبادت کے علاوہ کیا بھی کام نہیں کرنا؟ کیا کھانا پینا نہیں، کام کاج نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو انسان عبادت کو چھوڑ کر کوئی اور کام نہیں کرنا، کھانا پینا نہیں، سونا بھی نہیں، کمانا بھی نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کی پیدائش کا اصل مقصد کیا؟ عبادت. اس کے تابع بن کر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. عبادت کرنے کے لیے طاقت ضروری ہے، طاقت کے لیے کھانا بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے. تو مومن کھاتا ہے، سوتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھا رہا ہے عبادت کی قوت کے لیے، یہ سو رہا ہے عبادت کی قوت کے لیے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ اصل عبادت کے مقصد سے پیدا کیا. اور دوسری بات، ایک اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، تو بہت سارے انسان تو ایسے ہیں جو عبادت نہیں کرتے. اللہ تو عبادت ہی کے مقصد سے پیدا کیے ہیں، تو پھر کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو عبادت نہیں کرتے، کہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں. تو وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی یا تو جنات میں سے یا تو انسان میں سے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، ان کی پیدائش کا مقصد. تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کے لیے جو پیدا کیے بولے ہیں، یہاں شرعی اعتبار سے ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے ارادے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ارادہ تو اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کرنا محال ہے. کچھ کام اللہ کے ایسے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کام کا ارادہ کر لیا تو اس کے خلاف کرنا ناممکن ہے. جیسے مثلا اللہ نے جو ہے کان کو سننے کے لیے پیدا کیا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا، تو اس کے اپوزٹ کام نہیں لے سکتے آپ. آنکھ سے سننا، کان سے دیکھنا نہیں کر سکتے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تشریعی ہیں، جس کا ارادہ اللہ نے کیا ہے اور اس کے خلاف کرنے یا نہ کرنے دونوں کا انسانوں کو کیا کیا؟ اختیار دیا ہے. اسی اختیار کو استعمال کر کے جو ہے کچھ مومن بنتے ہیں اور کچھ کافر بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ انسان اور جنات کو ہم نے جو پیدا کیا ہے، عام طور سے مقصد کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ کسی کے پاس غلام ہے یا کسی کے پاس نوکر ہیں، تو وہ ان کو کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ ان سے روزی کمائے، ان سے پیسہ کمائے. آدمی مرد بچے کیوں مانگتا ہے؟ کل کے دن وہ بڑے ہو کر باپ کو کما کر دیں گے. غلام باندیاں بھی اس لیے رکھتا ہے. تو انسان کا عام مقصد کیا ہوتا ہے کسی کو پالنے سے؟ کہ وہ کل کے دن مجھے کما کر دے گا. تو اللہ انسان کے اس مزاج کو سامنے رکھ کر فرما رہے ہیں پیدا تو ہم نے تم کو کیا ہے مگر تم سے روزی روٹی نہیں چاہتے. وما اريد منهم من رزق، میں ان سے ما اريد منهم من رزق، انسان اور جنات سے میں روزی روٹی نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. میں کھلاؤ بھی بول کے بھی نہیں بولتا، میں روزی روٹی دو بول کے بھی نہیں بولتا. اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق، سب کو روزی دینے والے اللہ ہے. اللہ سب کو روزی دیں گے، اللہ کو کوئی روزی دینے والا نہیں ہے. ذو القوتی، اللہ طاقتور ہیں، المتین مضبوط ہیں. تو اللہ کی قدرت کو یہاں بیان کر رہے ہیں. آخر کی دو آیتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ مکے کے مشرکین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تھے کہ اللہ کی بات مانو اور میری رسالت کو مانو، آخرت کو مانو، جب یہ باتیں کہتے اور یہ کہتے کہ اگر تم ان باتوں کو نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ لوگ مذاق کے طور پر نبی سے پوچھتے تھے، وہ آپ بولے نا عذاب آتا، بول کے کب آتا ہو، ذرا
بولنا تھا ٹائم. ایسا مذاق کے طور پر نبیوں سے آ کر کہتے تھے کہ آپ عذاب عذاب آتا ہے, بولے خالی بول رہی اتنے سال ہوں گے ابھی عذاب نہیں آیا, اتنی نافرمانی کر لی ہم, ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نہیں برسے, ہمارے اوپر جو ہے آسمان سے بارش نہیں آئی, وہ آگ نہیں برسی, زمین میں زلزلہ نہیں آیا, کچھ بھی نہیں ہوا نا ہمارے اوپر. اس کا مطلب آپ جھوٹے ہیں. اگر آپ سچے ہوتے تو ہمارے اوپر عذاب آتا. اس طرح سے جو ہے قوم نے نبیوں سے مطالبہ کیا. ہماری قریش مکہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی بات کہی تھی کہ اگر عذاب آئے گا اللہ کا تو بلائیے, جلدی بلائیے, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ عذاب کیسا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا, ظلم کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. ظلم کے معنی کسی چیز کو غیر مقصد میں استعمال کرنا, جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھنا. ٹوپی سر پہ رہنا, چپل پیر میں رہنا, اس کا الٹا کوئی کر دیا تو اسے بولیں گے ظلم. تو جس چیز کو جو مقام دینا ہے وہ نہیں دیے تو اس کو بولتے ہیں ظلم. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. اس لیے کہ عبادت کا حق کس کو دینا تھا؟ اللہ کو. وہ حق کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اسی ظالموں کی بات چل رہی ہے, عام ظلم کرنے والوں کے بارے میں نہیں ہے یہ, جو مسلمان ایک دوسرے کا حق مار دیتے ہیں وہ والا ظلم نہیں ہے. یہاں سب سے بڑا والا ظلم یعنی شرک مراد ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا, ظلم کرنے والوں کے لیے یعنی کافروں کے لیے, ذنوبًا, ان کا ڈول بھر چکا ہے. ان کا ڈول بھر چکا ہے یعنی ان کا پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے, قریب ہے کہ وہ پھٹے گا. مثل ذنوب اصحابہم, جیسے ان سے پہلے لوگوں کا پاپوں کا گھڑا بھر چکا تھا تو ان کو جو سزا کا وقت طے کیا گیا تو اس وقت پر وہ سزا آئی, اسی طرح سے ان کے بھی پاپوں کا گھڑا بھرنے والا ہے. جب بھرے گا تو پھر ضرور سزا آئے گی. فلا یستعجلون, جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے اللہ کا کب عذاب دینا ہے, اللہ مہلت دے رہے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ, ہم مہلت دے رہے ہیں, لیکن جب پکڑیں گے تو بڑی خطرناک پکڑیں گے. فلا یستعجلون, جلدی نہ کرو. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن آئے گا, آخرت کا دن آئے گا, اس کا وعدہ ہر نبی اپنی قوم سے کر رہے ہیں. نبی نے بھی اپنی قوم سے کیا تھا. تو جب یہ وعدے والا دن آ جائے گا تو اس دن ان کے لیے بڑی ہی خرابی ہوگی. وہ ایسے سمجھیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا, ہم تو ایک صبح ایک شام ہی دنیا میں رہے, ایسا سمجھیں گے. اور جو جلدی مانگتے تھے عذاب کو, جب عذاب آ جائے گا تو ایسا سمجھیں گے ہم نے صبح نبی کا انکار کیا, شام میں ہم پر عذاب آ گیا. ایسا محسوس ہوگا جب ان کو عذاب دیا جائے گا, اتنا جلدی عذاب آ گیا بول کے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے جو ہے اس پورے سورے میں 3 بنیادی مضمون بتائے ہیں, توحید, رسالت اور آخرت, اور ان کی دلیلوں کو بھی یہاں پر بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.